MRD کی جو موومنٹ تھی جنرل ضیاء کے خلاف جو چلی، اپوزیشن پارٹیز بیچ میں ضیاء صاحب نے کہیں تھوڑا بہت ان کو اپیز بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے نقصانات آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ جو ایک اٹھ ہوا ہے اسد قیصر صاحب کی طرف، اس سے کوئی توقع آپ کو ہے کہ اس طرح کی موومنٹ بن سکتی ہے یہاں پہ؟ جو ہوا ہے مجھے اس کی توقع بالکل نہیں. تحریک انصاف کو خوش گمانی تھی کہ عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی، محترمہ بشرا بی بی کو سزا نہیں ہوگی. یہ جو خوش گمانیاں تھیں ان کو لے کے پاکستان تحریک انصاف گفتگو کرتی ہوئی نظر آ رہی. مولانا فضل الرحمان نے انہیں پیغام پہنچایا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ ساری چیزیں مل کے وہاں پہ جب ہوئیں، کچھ گلے شکوے مولانا نے کیے، کچھ پی ٹی آئی اب اس وقت گلے شکوے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگرچہ ان کے دل میں بھی کئی گلے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ پیار محبت کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ علی امین گنڈا پور کی طرز سیاست اور مولانا کے حوالے سے ان کا لب و لہجہ ہے. عمران خان صاحب جیل بیٹھ کے بھی اس حوالے سے پیغامات جاری کر چکے. اب اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا کہ جی میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں اور کر رہا تھا. تو السلام علیکم، تھرڈ امپائر کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. نیشنلی اور انٹرنیشنلی کچھ ایسے ایونٹس ان قریب ہونے والے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ہیڈ لائنز بنیں گی اکراس دا ورلڈ اینڈ ان پاکستان آلسو بیکاز آف پی ٹی آئی مینلی اینڈ عمران خان. تو ٹاپک نمبر 1 جو ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از کہ اپوزیشن اتحاد جو بنا ہے اپیرنٹلی اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پہ جو ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب واز دیئر، اور وہاں پہ جو اعلان کیا گیا کہ نئے الیکشنز کروائے جائیں. تو کیا MRD طرز کی کوئی موومنٹ جنم لے سکتی ہے؟ کیا امپیکٹ پاکستان میں کریٹ ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں سیریسنس کتنی ہے. پھر سیکنڈ ہم یہ بھی ساتھ کچھ ڈسکس کر لیں گے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو فرمایا کہ 99% معاملات طے ہونے کے قریب آ گئے تھے، وہ کیسے آ گئے تھے، کیوں آ گئے تھے، اندر کی کہانی آج آپ سے چلیں وہ بھی کھل کے شیئر کریں گے. اینڈ تھرڈلی وی ول آلسو ڈسکس کہ انٹرنیشنلی کیا معاملات بن چکے ہیں اور آگے مزید جو نظر آ رہا ہے کہ سفیر کیا بنے گا انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان کے حوالے سے. سو ول اسٹارٹ ڈسکشن. حبیب صاحب، اجمل جامی صاحب، السلام علیکم. بس سر، MRD کی جو موومنٹ تھی جنرل ضیاء کے خلاف جو چلی، اپوزیشن پارٹیز بیچ میں ضیاء صاحب نے کہیں تھوڑا بہت ان کو اپیز بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے نقصانات آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اینڈ دیٹ کلمنیٹڈ جہاں پہ جا کے وہ ختم ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ ہے. یہ جو ایک اٹھ ہوا ہے اسد قیصر صاحب کی طرف، اس سے کوئی توقع آپ کو ہے کہ اس طرح کی موومنٹ بن سکتی ہے یہاں پہ؟ جو ہوا ہے مجھے اس کی توقع بالکل نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ معاملہ طے کر رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے پیغام بھجوایا تھا انہیں کہ آپ یہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ معاملہ جو ہے اس کو 4تھے 5ویں نمبر پہ رکھیں، الیکشن کا معاملہ سر فہرست رکھیں اور اس کی ذیل میں ساری چیزیں رکھ لیں. صحیح. اور تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں اور پھر دوسرے لوگ بھی بیٹھیں اور پھر بات چیت آگے بڑھے. اور جب ہم اس طرح بیٹھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو بھی گفتگو ہوگی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن اس وقت تحریک انصاف کو کچھ اس طرح کی خوش گمانی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی. شاید آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں جو بار بار فیصلہ محفوظ تھا لیکن سنایا نہیں جا رہا تھا. پھر یہ بات آئی کہ محترمہ بشرا بی بی کو سزا نہیں ہوگی. اچھا، کہ یہ جو خوش گمانیاں تھیں ان کو لے کے پاکستان تحریک انصاف گفتگو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور گفتگو کرتے کرتے بیچ میں ایک موقع آیا کہ جب یہ بھی معاملہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے پشاور والی ملاقات تھی. تو مولانا فضل الرحمان نے درمیانی واسطوں سے مسلسل پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ رکھا اور انہیں پیغام پہنچایا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال اب آپ کی اپنی مرضی ہے. جب خیر حکومت نے اپنا کارڈ کھیل دیا اور وہی ہوا کہ کوئی کامیابی کا امکان نہیں پیدا ہوا کیونکہ حکومت کے بس میں کچھ نہیں تھا، تو اس کے بعد سے پھر معاملات آگے بڑھے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا ذکر یہیں پہ عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور سے صوبائی صدارت کا واپس لیا جانا. اور وہ سب سے سگنیفیکنٹ موو تھی. جب وہاں پر جنید صاحب کو بنایا گیا مولانا کے پوائنٹ آف ویو تو مولانا کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا یعنی صدر نہ رہنا، صوبائی صدر، وہ ایک امپورٹنس اختیار کرتا تھا، ایک اچھا سگنل تھا، ایک سیریس سگنل تھا. اب جناب جب یہ ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں یہ بالکل جب سارے فریق مل رہے تھے تو یہ طے نہیں ہوا تھا کہ یہ ہوگا. وہاں پر خفیہ بھی رکھی گئی. خفیہ تو اس طرح نہیں تھی. کیا خفیہ رکھا؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا پیشگی جو بیٹ رپورٹرز ہیں JUIFA کے
اور پی ٹی آئی کے کل ان کو اسلام آباد میں نہیں پتا تھا کہ اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پہ یہ ملاقات ہو رہی ہے. ہاں جس وقت یہ شروع ہوئی اس کے بعد بتایا گیا. نہیں بحثیت مجموعی یہ تقریباً اس طرح سے پبلک نہیں تھی, لیکن لوگوں کو علم دیکھیے خفیہ تھی, میڈیا کو نہیں تھا پتا. ہاں میڈیا کو اس طرح نہیں پتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح کا جب کسی کوئی میٹنگ ایسے کسی مشترکہ اعلامیے پہ کنکلوڈ ہونی ہو تو وہ کسی کے گھر میں اور اس طرح عشائیے پہ نہیں ہوتی. پھر وہ اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ ارینج ماحول بنتا ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو خیر مولانا فضل الرحمان جب گھر سے نکلے تو ان کے ذہن میں تھا کہ ہم گفتگو کریں گے. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے وہاں پہ, مصطفیٰ نواز کوکر انتظار تھا, ہی واز ابراڈ. اچھا اب یہ ساری چیزیں مل کے وہاں پہ جب ہوئیں تو پھر گفتگو بھی کچھ کھل کے ہوئی. کچھ گلے شکوے مولانا نے کیے اور کچھ پی ٹی آئی اب اس وقت گلے شکوے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اگرچہ ان کے دل میں بھی کئی گلے ہیں لیکن مولانا نے کرنے کی پوزیشن مولانا نے کھل کے کیے. لیکن اس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک احساس دلایا, اور شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ دیکھیے جی کہ یہ جو الائنس ہے نا آپ کا اور ہمارا, ان کا اور تو پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے نا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں, تو ان کا مولانا کو ساتھ ملا لیں, اب کچھ کریں. اب دیکھیے وہاں پر پھر اب وہی بات ہوئی جو مولانا پہلے دن کہہ رہے تھے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ انتخابات کا مطالبہ نمبر 1 اور دیگر مطالبات اس کی ذیل میں درج کیے جائیں. تو یہی ہوا کہ پھر باہر نکل کے یہ مطالبہ کہ الیکشن کروائے جائیں, یہ الگ الگ تو پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی اور یعنی جمعیت علماء اسلام بھی کر رہی تھی اور بھی کئی جماعتیں کہہ رہی تھی, ایون جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے. لیکن اب دیکھیے کہ یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن نیا کرانا, یہ اس نے پاکستان کی سیاست میں ارتعاش پیدا کر دیا ہے. اب ایک قدم آگے بڑھ گئی سیاست. وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم سب کو لگ رہا تھا نا کہ سٹیل میٹ پہ آ گئی ہے, سیچوریشن سی تھی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ نکلنے کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو اب ایک راستہ بننا شروع ہوا ہے. اور اس میں اگر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے معاملات کچھ مزید آگے بڑھتے اس میں 1-2 گنجائشیں ہیں, اور وہ ہیں کہ جے یو آئی کو اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کو یہ خدشہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس پوری ایکسرسائز کو ٹارپیڈو کر سکتے ہیں, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا فضل الرحمان ایک ہی حلقے میں بالکل الیکشن لڑتے ہیں. ابیب صاحب مولانا کا بڑا مسئلہ یہی ہے جی دیکھیے پی ٹی اے کے ساتھ پیار محبت کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ علی امین گنڈا پور کی طرز سیاست اور مولانا کے حوالے سے ان کا لب و لہجہ ہے. گو کہ عمران خان صاحب جیل بیٹھ کے بھی اس حوالے سے پیغامات جاری کر چکے, گو کہ سی بی ایم کے طور پر ان کو ہٹا کے ان کو عاطف جنید اکبر کو ڈیل لگایا جا چکا, گو کہ یہ پیش رفت بھی ہو چکی جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کنسرن وہی ہے. اس میں کنسرن یہ ہے کہ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے 2-3 لوگوں کے خلاف کچھ ایف آئی آرز ہوئی. اچھا اب مولانا کا خیال یہ ہے پارٹی کے لوگوں کے خلاف مولانا کا خیال یہ ہے کہ یہ دراصل ان کو اشارہ دیا گیا ہے, ان کو تنگ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک بڑا سخت بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے مولانا کے خلاف علی امین گنڈا پور صاحب نے, اور اسی کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ جنید اکبر صاحب کو ان کی جگہ لایا گیا تھا. لیکن اب الیکشن کی مانگ کو آپ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں. اب آپ ایک عرض اور کر دوں کہ اس کو پکا کرنے کے لیے, اس الائنس کو پکا کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور کی ذات پہ بار بار گفتگو ہو رہی ہے. ان کی سی ایم شپ پہ مفت مشورہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہ چپ رہیں ورنہ سی ایم شپ ورنہ یو ول بی ان ہاٹ واٹر. جی آگے قصہ آگے چڑھائی بھی زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے گرمی یا سردی بھی زیادہ. اب تو علی امین گنڈا پور صاحب کو نہ صرف مولانا کے ہاں سے پرابلمز ہیں, یہ تحفظات ہیں, بلکہ خان صاحب کی انتہائی قربت والے معاملات میں بھی انہیں کافی تحفظات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جو آپ نے انٹرو میں سر انہوں نے کہا نا وہ 99% 80% والی بات, وہ ہے تو فیکٹ آف دی میٹر, ناٹ ایز سچ. نہیں ہے تو فیکٹ آف دی میٹر یہ کہ ایسی کوششیں یا ایسے پلانس ڈسکس ہوئے جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 99% مان گئے, نہیں ہوئے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کو اب اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا اینڈ دیٹ ٹو بائی گنڈا پور صاحب, it speaks volume کہ he is trying to uplift his caliber and trying to prove his mettle کہ جی میں
یہ سب کچھ کر چکا ہوں اور کر رہا تھا تو ہاں دھیان کریں. ادھر کی اتنی ضرورت نہیں ہے, میں نے ہی حل کر لیا ہوا. لیکن دو چیزیں نا سر, وہ جو پشاور میں ملاقات ہوئی, آپ نے خوش فہمی کی جو بات کی, پی ٹی آئی کو کوئی خوش فہمی نہیں تھی کیونکہ اس ملاقات میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ سزائیں تو ہم نے دینی ہے, سزا دینی ہے, چلیں سزا دینی ہے, سزائیں کر لینا آپ اس کو, اگلی والی بھی آ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسری چیز یار, مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے ایک بڑی اچھی نوشن قائم کی ہے. کیا وہ کوئی میری گفتگو ان سے ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا یہ جو کورٹ کا سلسلہ ہوا, جج صاحبان چلے گئے اور نئے آ گئے, سینیورٹی بن گئی, فلاں ہو گیا, انہوں نے کہا اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ. نہیں جو خان صاحب نے ٹویٹ خان صاحب نے ٹویٹ کیا نا, انہوں نے اپنے خط میں لفظ استعمال کیا کورٹ پیکنگ. اچھا میرے علم میں نہیں تھا کورٹ پیکنگ. اچھا وہ پیکنگ کی جو میں بات وہیں پہ آنے لگا تھا. مولانا صاحب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا, عدلیہ کے ونگز کلپ کرنا اسی کی وجہ سے ممکن ہوا, اور یہ کورٹ پیکنگ اسی 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہوئی ہے. تو مولانا صاحب جو اس سارے سسٹم کو جو لپیٹا ڈالا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, اس میں ایک مین کیریکٹر ہے, وہی مطالبہ کر رہے ہیں. وہ ہوگا حبیب صاحب, یہ چونکہ حبیب صاحب نے چونکہ انتہائی ظرف کا مظاہرہ کیا اور ڈیٹیلز کو اس طرح انرتھ نہیں کیا, موٹی موٹی بات کر دی, اور جو اصل نقطہ تھا عوام کی دلچسپی کا ادھر آ گئے ہیں. یہ جو آپ مولانا کی جانب سارے اشارے کر رہے ہیں, کریں اشارے کون سے کریں نا, سیدھی سی بات. مولانا نے کیا کہا پی ٹی آئی کے وفود کو؟ پھر مولانا نے یہ تک کہا ہے کہ آپ کے فلاں وکیل رہنما جو بڑے اہم ذمہ داری عہدے پہ ہیں, یہ آئینی کورٹ والی کہانی ان کی طرف سے شروع کی گئی ہے, نام لے کے کہا انہوں نے. مولانا نے یہ تک کہا کہ آپ نے تو 26ویں ترمیم کے ہنگام کہا تھا کہ ہم سنیں انہوں نے کہا جی آپ 26ویں ترمیم کے ہنگام آپ میرے پاس آئے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں جانا, تو آپ میرے ذریعے اس میں انگیجمنٹ میں گئے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اب آپ ریسنٹلی خود ان کے ساتھ براہ راست چلے گئے اور ریٹن آپ مطالبات انہیں دیتے جا رہے ہیں اور وہاں سے بھگت رہے ہیں؟ مولانا نے دیا بھائی, کس نے نہیں دیا؟ پی ٹی آئی نے کون سا ووٹ دیا؟ جب وہ جائی مولانا کے توسط سے رہے تھے 26ویں ترمیم میں, اور وہاں کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی ایک دوسرے سے جڑنے کی کہ آپ اس وایا سے جائیں گے. باجوہ صاحب دیکھیں, آپ یہ جو جس طرح سر مار کے کریں نا, نہیں مولانا نے کہا یہ رائے پہ ضرور کہہ سکتے ہیں, اس میں کالے ناگ تھے اور میں نے ان کے ڈنگ نکال دیے. کالا ناگ کچھ اور تھا, وہ رائے ضرور آپ کہیں. نہیں جامی صاحب ایک فیکچول پوزیشن بتا رہے ہیں. میں فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں کہ مولانا ووٹ نہ دیتے تو 26ویں آئینی ترمیم منظور نہ ہوتی. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے حضور؟ یہ مان لیں کہ مولانا نے ابھی بہت, پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے, مولانا نے تیار بیٹھے تھے اس دن. آپ اپنے بعض دوستوں سے پوچھ لیجئے, آپ ہو سکتا ہے وہ معاملہ ہو, لیکن آپ دیکھیں نا مولانا نہ دیتے ووٹ. یہ میں آپ کو ویسے ہی محض تذکیر کے لیے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا کو کہا تھا کہ مولانا آپ مان جائیں, آپ کے بندے اتنے ہیں, اس سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں ان کو پکڑا ہوا, اور آپ کو عرض کروں یہ مجھے اور سر باقی کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی. پویلین اینڈ پہ نا, ایک منٹ ٹھہریے, پویلین اینڈ پہ نا ریزرو پلیئرز وہاں موجود. بات تو سن لیں آپ باجوہ صاحب, ایک تو آپ کی نا اصول پسندی وہاں پہ یک اصول پسندی میں اور ڈنگ میں فرق ہوتا ہے. ہاں میں ڈنگ مار رہے ہیں کالے ناگ, نہیں تو نیلے ناگ بنے ہوئے. جو پی ٹی آئی کے جو بعض اصول پسند ہے نا, وہ سینٹ میں دو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ فلاں نے آنا ہے اور انہوں نے یہاں کے بیٹھنا ہے. جی ایک کو اس طرف پتا تھا کہ فلاں نے آنا ہے اور یہاں کے بیٹھنا. سر جی آپ حسن ظن رکھیے, حسن ظن نہیں ہے بھائی, میں فیکچوئل پوزیشن ہے, ریئلٹی ہے. میں تو بات کر رہے ہیں آگے کے معاملے میں, اس موومنٹ کے تخمین کی بات ہی نہیں کر رہا میں. اس میں آپ مولانا سے رکھیں کہ مولانا سیریس ہے, اس میں مجھے نہیں ہے بھائی. ظن و تخمین کی تو بات آپ ابھی کر رہے ہیں, یہ تو ماضی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ تو ماضی ہے. ماضی میں ایک بڑے جید سادات سادات وہ موجود تھے پارکنگ میں. جی جی, اور جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ذرا بتا دوں. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ ڈبل کیبن ڈالنا تھا, کھل کے بتائیں. چھوٹے بندے نہیں ہے, نہیں کیا ہو گیا. یہ سارے لوگوں کے ان کی چابیاں ان کے پاس تھی. اس دن آپ کے پاس سامنے ایک آپشن تھی, صرف اس دن ایک آپشن تھی مولانا کے پاس. وہ پتہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ اپنی پارٹی ان کی پارٹی کو توڑ جاتے, ٹھیک ہے, پارٹی توڑوا لیتے اپنی, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے بندے ان کے سامنے تھر تھر کانپ رہے تھے. جس طرح پی ٹی آئی کے کانپ رہے تھے, اسی طرح ان کے کانپ رہے تھے.
کیونکہ کم پوایا جا رہا تھا. سر ان کی پارٹی کے بندے تھے جو جو مختلف بل لے کے آ رہے تھے, جن کے اوپر جب مولانا سے ان کی پارٹی کے نہیں ہے نور عالم صاحب, ان کی پارٹی کے وہ نہیں بڑا کہانی تھی. وہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا اور شامل کروایا. نور عالم کے نام اب آپ آ جائیں, اب آپ آ جائیں, آپ سے نور عالم کے نام سے واقف. اور کون سے لوگ شامل کروائے وہ شامل کروائے ہوئے کیا او یار اندازہ کریں نور عالم تو ایک ہیں, نہیں جو بل لے کے نہیں آپ کا نور عالم نہیں تھے نا, یہ ایک تو ان میں سے نور عالم بھی لائے تھے. مولانا کے اپنے بندے تھے سر, آپ چھوڑیں جو کہانی جہاں پہ چلی گئی. اس کے بعد کیا زیادہ میرا خیال ہے سر میں زیادہ اس مدعے کو نہ ہی چھیڑ تو اچھی بات ہے. بات پتہ کیا ہے, یہ جذباتی لوگ نہیں گل سن سکتے حقیقت والی. گزرا ہوا وقت ہے نا, مثلاً کہ شاہ جہاں اگر ایسا دیکھیے گزرا ہوا اتنا پرانا نہیں ہے وہ بھائی, پالیٹکس جو ہے نا, پالیٹکس وہ آگے کی طرف چلتی. عمران خان نے اس کے بعد ہی علی امین گنڈاپور کو ہلایا, جی 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 ٹھیک ہے. یہ بات علی امین کیا کہہ رہے تھے, وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا پہ بھروسہ نہ کریں, یہی کہہ رہے تھے نا. اور عمران خان نے کیا, ان کا آپ ذرا راستہ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں, وہ صرف اتنی ہے کہ کیا میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہو جائے, چاہوں گا نا, لیکن مجھے ایک چیز پر ایک شک ہے اور مجھے اس پر ایک اپریہنشن ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. آپ دونوں حضرات اپنی رائے میرے اوپر کیوں نہیں, شبہات تو علی امین گنڈاپور کو بھی ہیں. تو یار میں نے اگر اس کے رہنما نے کہا کہ آپ سائیڈ پہ نہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر اس کے رہنما, علی امین کا رہنما کون ہے؟ عمران خان. اگر انہوں نے کہا بھائی تھوڑا سائیڈ پہ ہوں اور مجھے ذرا مولانا کی رجوع کرنے دیں تو کریں. تو شکوک و شبہات جو ہے, میں تو مولانا پہ خدشے کا اظہار کر رہا ہوں. شکوک و شبہات سب کو سب پہ رہتے ہیں. بس چلیں ٹھیک ہے, لیٹس موو فارورڈ. اتنی سی بات, اتنی سی بات, 99 ورلڈ کپ یاد ہے. ہاں یاد ہے, بالکل یاد ہے. آسٹریلیا کے خلاف 132 پہ آؤٹ ہوئے تھے نا. کاش وسیم نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ نہ کی. اچھا بارش ہو گئی تھی, لیکن اس میں کاش یہ نہ ہوتا, کاش ایسا نہ ہوتا. بڑی لاجک دیتی زمین صاحب, آپ سے بہتر کی توقع تھی ویسے. اس میں بڑی بہتر لاجک کیا ہوگی, وہ یہ ہے کہ اب آپ اکٹھے ہو گئے ایک نقطے پہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ نقطہ کس کے خلاف ہے؟ وہ نقطہ اسٹیبلشمنٹ میں 2 سینٹس جی فرمائیے. اگر جذباتی عناصر تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو, کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ جیسا تحمل کے بردباری کا مظاہرہ کروں جذباتی عناصر کے سامنے. آئی تھنک سر یہ 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو جو حبیب صاحب نے الیکشن کی کہانی سنائی نا, کہ مانگ یہ کی گئی کیٹیگوریکلی اپوزیشن الائنس کی جانب سے سولوشن کے طور پر اگر الیکشن کی مانگ کی گئی ہے تو اٹ اسپیکس والیوم. لیکن اس سے پہلے, اس مانگ سے پہلے کی جو کہانی ہے جس کی جانب ہم اشارہ بھی کر رہے ہیں, اس میں آئی تھنک جو شاہد خاقان عباسی, کھوکھر صاحب اور مفتاح صاحب اور دیگر کا اکٹھ ہونا ہے یا یہاں آن پہنچنا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب مفتاح صاحب اور شاہد صاحب کی پارٹی معرض وجود میں آ رہی تھی اور جیسے انہوں نے کچھ سیمینارز اور خطبات بھی کیے, تو ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان تھا باوجود ہماری جی کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, جی بلکہ سی ٹیم ہے. اور ان کے کئی رہنما جن کا تعلق لاہور سے, وہ تو کھلے عام کہتے بھی تھے کہ سیدھے منتظر آواز کی دعائیں. جی ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ناقص رائے میں کہ یہ جو ان کا اس حد تک جانا ہے, اور اس میں جتنی کلیئرٹی اور جتنا ووکل پن شاہد صاحب کے ہاں یا مفتاح صاحب کے ہاں اس مدعے پہ ہے, شاید اتنا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کئی جئی رہنماؤں کے ہاں نہیں ہے. اٹ میکس اٹ ویری سیریس. میں چھوٹی سی عرض کر لوں کہ وہ نوابزادہ نصر اللہ کا وہ شعر ہے نا, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, اور کیا کٹی ہے شب ہجراں, وہ پہلا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا. اینی ویز یہ مطالبہ ان کے مانگ لینے سے پورا تو نہیں ہو جائے گا. اس کی صورتحال یہ بنے گی کہ, میں بات پوری کر رہا ہوں سر, اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں اور سارے مل کر جائیں. جتنی کسی کی طاقت ہے, اس میں سے مین طاقت ہے پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی فے کی. تو مولانا صاحب کی سیریسنس مجھے تب نظر آئے گی جب وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے, اور وہاں پہ آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے 100% بات ٹھیک کی ہے. اچھا وہاں تک جانا کیسے بھائی؟ میں اپنی ساری طاقت آپ کے جھولی میں ڈال دوں اور آپ کی طاقت میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ میری جھولی میں ڈال دیں, یہ کیسے ہوگا؟
اس کے لیے کچھ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, ایک باہمی اعتماد کی ضرورت ہے, اور اسی باہمی اعتماد کے لیے میں نے عرض کیا تھا اور مفت مشورہ دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب احتیاط احتیاط احتیاط. اور سر مولانا یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پیپل لائک اسد کیسر صاحب, احتیاط میں ہی پیپل لائک اسد کیسر صاحب اور جو سنجیدہ طبع سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, وہ آگے ہیں, کیونکہ جو دستیاب قیادت میں وکلاء عناصر تھے جنہوں نے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے اوپر ڈیل کیا, ان کو لے کر کے مولانا کو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو کافی تحفظ. دیکھیے مولانا صاحب کی بھی بیکنگ ہے, جنید اکبر کو. دیکھیے مولانا کو لے کے خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑے تحفظات ہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی آپ جب اتحاد کے راستے پہ یا مشترکہ کسی نقطے پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ مولانا کی باتیں مانتے ہوئے سارا کچھ پی ٹی آئی اپنے اندر تبدیلیاں کر لے, یا پی ٹی آئی کی باتیں مانتے ہوئے مولانا کو سب کچھ بدل دیا جائے. دیکھیے مولانا کی حیثیت پاکستانی سیاست میں بالکل ہے, کافی ہے. ان کے پاس مدارس کی ایک کانسٹیٹوئنسی موجود ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنگ کرتی ہے, حکومت کو بھی تنگ کرتی ہے, اور وہ فوری طور پہ پھر افغانستان کو ان کا اثر و رسوخ ہے. بالکل ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ان کی پولیٹیکل امپورٹنس میں تو بہت بڑا اضافہ کر دیتی ہیں. اچھا مولانا اب مسئلہ یہ ہے دباؤ میں آئیں گے اور زیادہ میں آئیں گے بیان کی وجہ سے. پی ٹی آئی جو ہے جو بلوچستان کے حوالے سے نہیں, وہ اس میں کیا خرابی ہے؟ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ مولانا فضل الرحمان ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دہشت گرد مارگلہ کی پہاڑیوں کے اس طرف آ گئے. عمران خان صاحب اپنے خط میں کہہ چکے ہیں. جی اس سے بڑھ کے بات کریں. میں تو اس وقت تو مولانا نے مولانا کو کسی نے سیاست کے رائج پیمانوں کی, بھائی رائج پیمانے جو ہیں وہ ملک سے قیمتی تو نہیں ہے. غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ بات اور ہے بھائی. اب کیا کریں, زد میں آئیں گے, اب کیا کریں, مر جائیں, کیا کریں. یہ جامی صاحب نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ایکچولی, کیا کریں اب, جس پہ پیکا مطلب بھائی جہاں پہ خلاف جانے پہ ٹھیکا اس کی بات کر بھائی جہاں پہ صورتحال خراب ہے وہاں پہ خرابی کی بات کرنی ہے, احتیاط سے کرنی ہے, ادب سے کرنی ہے, یہ صحافیوں نے. لیکن سیاستدانوں سے توقع یہ ہے کہ وہ بغیر لفظ چپائے کھل کے مدلل طریقے سے بات کریں. اچھا سر, میں اس کا اگلا منظرنامہ بیان کر دیتا ہوں جو تھوڑی بہتری کی اپوزیشن الائنس کی اگر صورتحال میں کچھ بہتری ہو رہی ہے تو اس کا ایک ثبوت ہے چھوٹا سا. عملی شکل وہ جو باجوہ صاحب دیکھ رہے ہیں ہوتی یا نہیں ہوتی, آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, کیونکہ بوتھ سائڈز نیڈ سی وی ایمس. لیکن ایک پیش رفت مثبت ہے اپوزیشن کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو مولانا کا جرگہ ہونے جا رہا ہے وہاں پشاور میں, آئی تھنک 10 فروری کو شاید گرینڈ جرگہ, اس میں پی ٹی اے کو دعوت دی گئی ہے اور پی ٹی اے کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی. اینڈ اس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کوئی 2 روزہ کانفرنس ہے, اس میں حضرت مولانا اور جے یو آئی فے کی جماعت کو دعوت دی گئی. جو یہ پہلا موقع ہوگا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آفیشلی جے یو آئی فے جلوہ گر ہوگی. اور پھر ابھی آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ جب آگے بڑھتے ہوئے اگر جی ڈی اے بھی ساتھ ملتی ہے, آئی تھنک وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب آپ ایک سینیریو ابھی سر جی ڈی اے تو شاید آج جماعت اسلامی نے نہیں آنا, جی ڈی اے آ رہی ہے ساتھ, اور اس میں ایک صاحب ہیں وہ بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو پیر صاحب پگاڑا صاحب ہیں بات ہو گئی ہے. جی اچھا, اب یہ بات آپ کو ایک بڑے مزے کا ایک پیر صاحب تاریخ میں پہلی دفعہ دورانی صاحب کہہ رہے ہیں, جی دورانی صاحب تو اعلان کر رہے ہیں, پیر صاحب تاریخ میں پہلی دفعہ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہو گئے. پیر صاحب نے اپنے بعض دوستوں کو کہا, انہوں نے کہا بھائی تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے لیکن تمہارے لائے ہوں کے لیے نہیں. واقعی یہ جملہ دوبارہ کہیں سر. میں عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب نے اپنے دوست کو کہا, کاش سر اخبار ہوتا, اس کی سرخی ہوتی, پیر صاحب کی تصویر لگی ہوتی. اپنے دوستوں کو تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے, تمہارے لائقوں کے لیے نہیں, تمہارے لائقوں کے لیے نہیں, ساری تصویر لگی ہوتی بس. یہ بلکہ مصرع بھی ہو سکتا ہے, اس کو طرح مصرع بنا کے اس پہ آگے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. تو خیر, تو اب پیر صاحب بہرحال پیر صاحب کی اپنی لیمیٹیشنس ہے. اگر پیر صاحب اس طرف آ جاتے ہیں تو اب آپ ذرا ایک جلوہ دیکھیے نا, جلوہ دیکھیے کہ پھر خیرپور میں جلسہ ہو رہا ہوگا, پھر لاہور میں جلسہ ہو رہا ہوگا, ادھر پشاور کے پی کے میں ہو رہا ہوگا, کے پی میں ہو رہا ہوں گے, کوئٹہ میں ہو رہا ہوں گے, تو لہٰذا بات رونق لگ جائے گی, کہیں چلی جائے گی. تو یہ میرا جو اس پورے سلسلے میں ایک سوال ہے جو آپ لوگوں کی
باہمی گفتگو میں ہمیشہ رہ ہی رہا ہے. میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اکبر و اجمل. خط کا جواب تو نہیں مانگ رہے آپ؟ نہیں. اچھا خط کی بات کرنی ہے آپ نے؟ ہاں میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ جو مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی، اسد قیصر، جی مصطفیٰ نواز کھوکر، ان سب کا اکٹھا ہو کے یہ کہنا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ویری امپورٹنٹ. یہ غیر معمولی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس ماحول میں. اس کی کوریج کیوں نہیں ہوئی اس کی کوریج اخبارات میں؟ نہیں، اس کی کوریج کیوں نہیں ہوئی ہے، اس کی کوریج کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ نہیں، میں تو بھائی سادہ آدمی ہوں، میں تو اخبار پڑھنے سے نہیں، میں نے تو سر پوچھا ہے، میں باقاعدہ پوچھا. میں جامع صاحب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، مجھے یہ لگا کہ اس کی خاطر خواہ کوریج نہیں ہوئی. کوریج ہوئی ہے، جی، خاطر خواہ کوریج جتنی یہ ڈیزرو کرتی تھی یہ خبر اس طرح سے اس کو نہیں کیا گیا، بوائل ڈاؤن کیا گیا. جی وجہ بن انہوں نے کیا منع کیا ہوا تھا. اچھا 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 ٹھیک ہے. بہرحال ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سب کو اس پہ آپ اب اس ڈیولپمنٹ کا ایک اور باریک پہلو دیکھیں. اس سے پہلے کہ باعث خط کی کہانی، اس مانگ کو رپورٹ تو کیا ہوگا سفارت خانوں نے کہ پاکستان میں اپوزیشن الائنس نے یہ مطالبہ کر دیا. بالکل تار تو گئی ہوگی. تو اب انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں جب بھی کوئی سیکوینس لگائیں گی یا بات کریں گی یا کنسرن کا اظہار کریں گی تو ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ وہاں کی اتنی جماعتوں پر مبنی الائنس یہ مانگ کر. زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ بھی جی وہ بھی آلموسٹ اسی سے سر وہ جو انڈر سیکرٹری اسٹیٹ لگائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، بیٹی وہ آخری ڈیرن بیٹی جو ہے وہ جرنلسٹ ہے جنہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا آخری. آپ مزے کی بات پتہ ہے کہ جامی صاحب، میں نے آج اتفاق سے کل بلکہ وہ انٹرویو نکال کے دیکھا، اس میں وہ عمران خان کا تعارف پتہ ہے کیا کروا رہے ہیں؟ دا گریٹ عمران خان. آئی نو. اور پھر ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کرپٹ پولیٹیکل پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو وہ کرپٹ پولیٹیکل ڈائنسٹیز کہہ رہے ہیں، اور پھر نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک سابقہ لگاتے ہیں. وہ میں کیا اس پہ بات کروں، اور وہ بڑے کلیئر ہے ان کا جو ہے نا ویژن کیا. اور یہ پتہ چوائس کس کی ہے؟ یہ صحافی چوائس کس کی ہے؟ مارکو روبیو کو ڈائریکٹلی. یہ ٹرمپ صاحب کے اسپیچ رائٹر رہے ہیں. مارکو روبیو کی ڈائریکٹ چوائس ہے یہ اس وقت ہیں. اور پھر اچھا مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ انڈر سیکرٹری ہیں فار پبلک پالیسی اینڈ ڈپلومیسی. اچھا انڈر سیکرٹری کے انڈر اسسٹنٹ سیکرٹریز ڈونلڈ لو ہوتے ہیں 4-5. ابھی تو یہ جو مرضی ایک ڈونلڈ لو ہے اور یہ ایک انڈر سیکرٹری. ابھی تو یہ جو مرضی کرتے رہیں، ابھی تو میرا امریکی سرکار پہ لان تان کرنے کو دل ہے. اچھا چلیں، میں اس کی میں ایک دن بات صرف کمپلیٹ کر لوں. اس میں وین ہی اسٹارٹس دا انٹرویو، وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، وہ یہ ڈیرن بی آئی ٹی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے کرتا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر این ایبسولوٹ آنر ٹو انٹرویو اینڈ ہی از انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ڈپلومیسی اینڈ پبلک پالیسی. یہ واقعی بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ اس حساب سے. میرا اس پہ جامی صاحب سوال یہ ہے، اس کو اگر ہم فلپ کر لیں، فرض کر لیں کہ وہ اب عمران خان کا فین نہیں رہا، فرض کر لیں کہ عمران خان اس کے لیے اب دا گریٹ عمران خان نہیں رہا، یا وہ he wouldn't feel honored to once again interview عمران خان. سائڈ پہ کرتے ہیں عمران خان کو، لیکن جس کرپٹ پولیٹیکل ڈائنسٹیز کی وہ بات کر رہا ہے، شریف سن بھٹوز نام لے کے، حکومت تو وہی کر رہے ہیں پاکستان پہ، اور جس نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہا ہے انہی کی حمایت ان کو حاصل ہے. اب انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی اگر یہ خیالات ہیں یہاں پر موجود نظام کے بارے، تو یار اس کے بارے ہی کوئی فکر کر لے. دیکھیے کم از کم ایسے بندے کو لے آئیں کہ جو تھوڑا سا آپ کو کوشچن دے سکے. یہ جو جس کی طرف آپ نے یہ جو بھی بتایا بڑی ڈیٹیل سے، یہ نا رائٹنگ آن دا وال ہے کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ماضی میں کسی نے نوشتہ دیوار پڑھا نہیں. بس میں اس پہ فی الحال اتنا ہی عرض کروں. اچھا وہ فرشتہ دیوار جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے چین. آپ دیکھیے محسن نقوی صاحب پھر زرداری صاحب کے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، وزیر داخلہ پاکستان کا، چیئرمین پی سی بی، یار تھے وہ لگی چیمپئنز ٹرافی، اور وزیر داخلہ ادھر شی جن پنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مطلب جن کے نمائندے ہیں ان کی نمائندگی کرنے گئے تشریف لے آئیں گے جلد. اور اس کے جو ریلیز کیے آپ کے فارن آفس نے ٹکرز، آپ نے ٹکر نہیں تصویر خان نا رخسانہ بنگے صاحبہ کو دیکھا؟ ہاں نہیں وہ تو محسن نقوی مراد علی شاہ صاحب بھی ہیں. نہ اس تصویر کافی سارے لوگ نہ اس تصویر میں سب سے اہم یہ نہیں تھا کہ محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں، سب سے اہم یہ کہ محسن نقوی صاحب
نہ پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ ہیں، نہ اسحاق ڈار کے ساتھ ہیں، نہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ وہ اکٹھے ہیں نا سارے یار. وہ علیحدہ سے رخسانہ بنگش کے ساتھ جا رہے ہیں، جس سے اس بات کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہوز رخسانہ بنگش، ان کا کیا کردار ہے، ہوز محسن نقوی صاحب. تو دو اہم اور ممتاز ترین شخصیات علیحدہ چل رہی ہیں، باقی عملہ سائڈ پہ تھا. اچھا ویسے آپ نے ایسے اس میں ایک شغل کی عرض کر دوں طرح نکالی یہ سر. جو ایک نا وہاں پہ جہاز ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جائے نا، جب کبھی کبھی سیکیورٹی ریزنز نہ ہوں تو وہ عوام کے لیے بھی کنارہ کھل جاتا ہے نا دریائے سندھ کا. موسٹ آف دا ٹائم میں تو جب بھی گیا ہوں وہ بند ہی رہتا. کبھی پہلے کھلا ہوتا تھا، دیکھا ہوا ہے وہاں. خیر وہاں پہ ایک آپ نے دیکھا ایک جہاز کھڑا ہوا. ہاں جیسے چپور جی کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے وہ جہاز کیوں کھڑا ہوا؟ بحری جہاز. اچھا بحری جہاز کی بحری جہاز اچھا اچھا. وہ بحری جہاز جو ہے نا، وہ جہاز تو اس کو کہنا چاہیے لیکن بہرحال جہاز لوہے کا بنا ہوا ہے، تو وہ بحری جہاز اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ ایکچولی دریائے سندھ میں اب اتنا پانی نہیں رہا کیونکہ پل بن گئے، برجز بن گئے، اور وہ جہاز جو ہے نا وہ ریت میں پھنس گیا. جب پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہو نا، تو پھر جہاز چاہے چین کا ہو چاہے انگلینڈ کا ہو، وہ پھنستا ریت میں ہی. اچھا ایک اور بھی ہے جو یہ جہاز نکالنے کے لیے جو چین کا رسا لینے گئے ہیں نا، جی ایگزیکٹلی وہ اس کے ذکر سر ایشو کیے ہیں کہ بین الاقوامی امور پر گفتگو کی ان کے ساتھ، بین الاقوامی اور علاقائی امور پر گفتگو ہوئی. لیکن ایک اور جہاز بھی ہے سر. ایک دفعہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، میں نے ایک اور جہاز کا اس کے بعد بتانا ہے. میں اس پیش رفت کو سراہتا ہوں. ایک نوجوان آیا میرے پاس، اس نے نوکری کے لیے کہا. کہتا جی میں نے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. میں نے کہا بہت عمدہ، آؤ بسم اللہ. میں نے کہا کیا کیا پڑھا؟ اس نے مجھے کچھ کتابوں کے ایک آدھ کتاب کے نام بتائے. میں نے کہا مزید کیا پڑھا؟ اس نے کہا جی کہ میں نے بنیادی میری توجہ جو ہے نا وہ مشکات پہ رہی. صحیح. میں نے کہا بہت. اب مجھے اندازہ ہو گیا. میں نے قلم اس کے سامنے رکھا. میں نے کہا اگر مشکات کاغذ پہ لکھ دو تو یہ نوکری تمہاری. اسے مشکات لکھنا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات لوگوں کے جو دعوے کہ بین الاقوامی امور، ٹھیک ہے، بین الاقوامی امور میں بین کیا ہے، قوم کیا ہے اور امور کیا ہے، اگر کوئی یہی بتا دے تو مجھے یقین آ جائے خبر پہ. حبیب صاحب ایک جہاز بارہ سر بامی دلچسپی کی امور یار ایک جہاز اور ہے. وہ خبر ہے آج پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے ایشو کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی از آلسو ان واشنگٹن رائٹ ناؤ، اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی کے جو یو ایس اے کے کنڈی صاحب کوئی صدر ہے ان سے. نہیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں بتایا انہوں نے یہ ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے وہاں پہ یو ایس اے صدر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور جس ہوٹل میں وہ اسٹے کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ ہلٹن واشنگٹن ہوٹل. اور یہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ وینس نے کچھ دن بعد ایک تقریب سے خطاب کرنا ہے جس میں بلاول صاحب بھی موجود ہوں گے. ایک جاسر ہوتے بھی نہیں یہ جو تقریب ہے نا، اس کے حوالے سے کچھ فیکٹ اینڈ فگر میں بیان کر دوں. یہ تقریب کوئی اسٹیٹ ہوسٹڈ تقریب نہیں ہے. یہ جو ڈی سی کی جو چرچ اور ڈی سی کی جو میں کیا کہوں اس کو اردو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک روایت ہے. وہ جو ڈفرینٹ والز ہوتے ہیں ان کے، ان میں سے یہ چرچ جو ہوتا ہے نا، فنڈ ریزر. نہیں سر، یہ جو یعنی چرچ ہے نا پریسٹیجس موسٹ جو ہے وہاں پہ، اور جس طرح کے سیکرڈ لوگ ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ جو نو منتخب صدر ہوتا ہے اور وائس صدر ہوتا ہے اس کے اعزاز میں ایک ناشتہ کیا جاتا ہے. یہ کسی ہوٹل میں سنا ہے. ہاں، اور ادھر جو ہے اسٹیٹ آفیشلز بھی آتے ہیں، اور وہ ڈگنیٹریز جن کا تعلق چرچ سے وہ بھی تشریف لاتے ہیں، شہر کے معززین بھی تشریف لاتے ہیں، کچھ بلاول صاحب بھی ہوں، کچھ انٹرنیشنل مہمان بھی ہوتے ہیں جو ظاہری بات ہے تعلق واسطے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. سو یہ تقریب اگر تو ہوسٹڈ ہوتی بائی دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس رائٹ یا ٹرمپ یا وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے، تو پھر تو سمجھ آتی کہ انہوں نے ان مہمانوں نہیں صاحب دیکھیں. نہیں ایک منٹ میں بات سن لیں، یہاں پہ رک جائیں. فیکچوئل پوزیشن دے. ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں. ہاں اچھا فرض کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ آئیں تقریر کرنے، اور وہ تقریر کرنے سے پہلے کہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز اسٹیج پہ آ جائیں. اگر انہوں نے کہہ دیا تو کیا بنے گا؟ یہ بھی تو ہے نا جائے. ہو سکتا ہے کہیں یہاں میرا دوست بلاول بیٹھا ہوا ہے، بات کھڑا کریں تشریف لائیں. ادھر آئیں اوپر آ جائیں. ویسے ایک بات ہے، بلاول صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی فٹنس سافٹ کی ہے.
اور این ممکن ہے پھر ان کے کان میں کہیں عمران نے کیا ابا جی چین تو واپس آ گئے میرا سلام دے دا. اچھا یہ ہے کہ وہ بلاول کی فٹنس کے بارے میں نہیں آپ نے پوچھا مجھ سے. پوچھ لیں یار, بتا دیں بھائی کیسے اتنے فٹ ہوئے ہیں وہ. بھائی بات یہ ہے کہ اچھا اچھی بات ہے یار. ہاں نہیں اچھی بات ہے. جامع صاحب سیدھی ایک لائن میں بات کرنا آپ کے لیے کیوں مشکل ہے؟ آپ کبھی چین جا رہے ہیں, کبھی آپ بلاول کی فٹنس پہ جا رہے ہیں, کبھی سر یہ سر پاکستان کے کئی معزز گروپس میں یہ چرچا ہوئی ہے کہ بلاول نے پی کا ذہن میں رکھیے گا, کیا پی کا امینڈمنٹ بات کریں. چل پلیز پھر کریں. مجھے آپ یہ لوگوں نے نہیں عمران خان کے خلاف بھی کر لیں پھر بھی پیکا آپ کو کچھ لوگوں نے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی عمدہ صحت, عمدہ فٹنس کے اوپر رشک کا اظہار کیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ چند ہفتوں کے اندر اتنی کائنیٹک تبدیلی کیسے آئی ہے. تو میں نے پھر سائنس کا مطالعہ کیا سر. یار کائنیٹک تبدیلی تو آ گئی. میں نے سائنس کا مطالعہ کیا کہ محترم نے ظاہری بات ہے جم کیا ہوگا, اچھی فٹنس, اچھی خوراک کھائی ہوگی, لیکن ایک شے ہوتی ہے جو کہ لگتی تو شوگر پیشنٹس کو ہے, یعنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بڑی حیرت انگیز وہ دوائی ہے, اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, اسے ہم کہتے ہیں اوزمپک. دنیا بھر میں ایک مارکا ہے وہ. اوزمپک جب مریضوں کو لگتی ہے تو اس کی وجہ تو شوگر کے لیے تھی, تو کچھ ان کے دشمنوں کا خیال ہے کہ اوزمپک کے اگر 2-4 ماہ یوز کیا جائے نا تو اتنا کو فرق پڑ جائے. لیکن یہ کوئی مشورہ نہیں ہے کیونکہ یہ طبی بات ہے اور ہم طب کے ماہر نہیں, یہ طب میں بھی اس کو ڈاکٹرز انکریج نہیں کرتے بالکل, لیکن وہ جامع صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تو کہانی یہاں ختم ہو گئی. خط لکھا تھا عمران خان صاحب نے, اور جیسے ہم نے اس دن ڈسکس کیا کہ اللہ کرے اس کا پازیٹیو جواب ہو, آگے سے جو جواب آیا وہ یہ آیا کہ سانو تو خط ہی نہیں ملیا. کہاں سے آیا؟ سیکیورٹی ذرائع سے. کہا؟ اچھا سیکیورٹی ذرائع نے کہا. کس نے کہا؟ نام بتاؤں؟ ہاں بتائیں. ذرائع نہیں ذرائع نہیں ہوتے کیا, وہ ہمیں پتہ ہے, میڈیا والوں کو پتہ ہے. سر میں عرض کرتا ہوں, ایک ٹی وی چینل پہ ایک اینکر او سی ویو پڑھ رہا ہے, سب سے پہلے وہ سیکیورٹی ذرائع ہے. پھر ایک نامور اینکر ہیں, اداکاری سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے, ان کا ایک ٹویٹ ہے. یہ پہلے 2 رد عمل ہیں, پہلے 2. آپ کا مطلب ہے باقی تمام پہلے 2 صرف نہیں, پہلے 2. اس کے بعد ہر چینل نے اپنے جو ذریعہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے توسط سے خبر. مجھے بتائیں منگل کے دن 267 کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس کا اعلامیہ ہے, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک لفظ ہے اس میں تو ڈومیسٹک پہ بات ہی کوئی ہے نہیں ہوئی. خط میں بات تھوڑا ہونی چاہیے. کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی آفیشیل ان آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیکیورٹی ذرائع سے خبر پہلی دفعہ آئی ہے؟ نہیں, میں اس لیے نہیں مانتا, یہ پرانا میں نہیں مانتا. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو عرض کروں, میں نہیں مانتا. سیکیورٹی ذرائع ہوں یا ذرائع, میں صرف ایک قسم کے ذرائع پہ بھروسہ کرتا ہوں جو میرے اپنے ہوں. ٹھیک ہے, میں دوسروں کے ذرائع پہ بھروسہ نہیں دوسروں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں نا نمبر 2 سن لیں چھوٹی. آپ کے ذرائع نے کوئی رد عمل دیا؟ اچھا انہوں نے پوچھا نہیں نا ہوگا, یہ نیوز رومز میں یہ خبر میں نے نیوز روم میں جی آپ کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے کسی کرنل بریگیڈیئر صاحب کا نام لے لیا کہ بھائی وہاں سے آتی ہے, وہ آیا وہاں سے ہم نے چلا دیا یار. اچھا اب دیکھیے سر, ایک تو یہ ہے کہ خط کا جو مورد ہے وہ ایک سرکاری دفتر ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ہے, ایڈریسڈ جہاں جی ایڈریسڈ وہاں پہ, بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو خط کا ملنا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سرکاری دفتر کو خط لکھیں تو سرکاری دفتر کی یہ آپشن نہیں ہے کہ اس نے خط وصول کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے خط وصول کرنا ہے, ایک ڈائری نمبر لگانا ہے, اس کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, اس کو کاغذ کا حصہ بنا دینا. ٹھیک ہے, یہ ہے دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس خط میں پورا پاکستان دلچسپی لے رہا, اس پہ پروگرام ہوئے, اس پہ گورنمنٹ کا ریئیکشن آ چکا ہے. اچھا اب کسی کو کوئی ذرائع کے پردے میں یہ کہے کہ میری دلچسپی ہے میری نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسے ذرائع کو خود ذرا خیال کرنا چاہیے کہ بات جب کرنی ہے تو اگر ذرائع نے یہ بات کی ہے, میں آئی ٹینڈ ٹو اگری ود جامی صاحب کہ سر, اور وہ کہتے ہیں کیا کہ ہم اس خط کا خیر مقدم کرتے ہیں, آپ کے مطالبات انتہائی جائز ہیں, اول فرصت میں ان کو قبول کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی آپ آفیشلی کہیں کہ ہم پڑھ کے جائزہ لیں گے, سمپل سی بات. یا جواب ہی نہ دیں, یا جواب ہی نہ نہیں دیا جواب, ٹھیک ہے نا, بات ختم.
یہ کیا چلیں بات ہے جامی صاحب, اگر وہ ٹی وی پہ غلط چل گیا تو اس کی ریبٹل ہی دے دیں پھر. سر نہیں سر, کہ آپ نے غلط چلا دیا. ذرائع کا ریبٹل کیسے کون دے گا؟ سر سیکیورٹی ذرائع یہاں پہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ ان سے غلط چیز ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ اس کو کلیریفائی نہ کریں. ایک تو آپ نا ایک نقطے کے اوپر سب جذباتی ہیں, ایسے ہی ذرائع کے حوالے سے 24 گھنٹے کو 24,000 خبریں ہوتی ہوں گی نا جامی صاحب. اگر اتنی سنجیدہ بات کو پھر ریبٹ کرنا. میرے لیے میرے ملک کی فوج کا سب سے پریسٹیجس فورم ہے کور کمانڈر کانفرنس, ISPR کا ادارہ. ٹھیک ہے, کور کمانڈر کانفرنس کے جو اعلامیہ آیا وہ اس خط کے آئی تھنک 24 سے 48 گھنٹے بعد آیا. جی آپ کریکٹ میں اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا ہے. اس میں ایک لفظ نہیں ہے, اس میں کوئی سر نہ اس میں نام ہے, یہ نہ اس میں مقامی نہ اس میں کوئی انتشار پسندی کا ذکر. اچھا جو جواب الجواب ہے کیا خان صاحب کا, کیا جو انہوں نے اس کے بعد ٹویٹ کی کہ میری کورٹ کے حکم کے باوجود میری بیگم سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور یہ سب کچھ ان کے کہنے پر ہو رہا ہے جو قانون اور آئین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ برملا یہ بات ادھر خط لکھا, یہ بات کی, اس کے بعد یہ خط کا مبینہ جواب آیا, اور مبینہ جواب کے بعد جو جواب الجواب گیا وہ پھر تگڑا ہے پورا. دیکھیے بشرا بیگم کی ان سے ملاقات طے تھی اس دن, ایسے ہی ٹھیک ہے, اور اس دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی, اور اسی دن مجھے ایک وکیل نے بتایا کہ وہ شاید قید تنہائی میں ہے, ان کے پی ٹی اے کے وکیل نے بتایا. عمران خان صاحب نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے ٹویٹ میں. یار آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے باجوہ صاحب, ایک تو نا میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. پالیٹکس کو شربت نہ سمجھے, چائے سمجھے, اس نے گرم ہی رہنا ہے. ایک بات اگریڈ سر, اگریڈ. دوسری, ہاں ٹھیک ہے, جو پالیٹکس کے آگے بڑھنے کے جو راستے ہوتے ہیں نا, وہ بعض اوقات نان ریٹرن والو جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں. راستہ جانا سیدھا ہے, کبھی آپ لیفٹ جا رہے ہیں, کبھی آپ رائٹ جا رہے ہیں. یہ بالکل لیگل لینگویج میں جسے کہتے ہیں نا کہ وین یو ٹینڈ ٹو اگری فار اے کانٹریکٹ, تو پھر آپ کئی راستے اس میں سے گھوم گھام کے پھر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہ جو ہے نا خط, اس کا جواب وہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. That is for public consumption basically. یہ چلتا رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک لڑائی کو چھوٹی اور ایک دن کی نہیں ہے, یعنی ایک خط سے یہ دھلنا نہیں ہے داغ, اور کسی ایک اقدام سے یہ ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو کافی آگے اور کافی پیچھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو بعض اوقات روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھ کے کچھ لوگ کرتے ہیں نا, دیکھیں جی بشرا بی بی کو ملاقات نہیں کرنے دی, دیکھیں جی یہ نہیں کیا, دیکھیں جی خط کا جواب یہ ہے. ایسا نہیں ہے. خان صاحب یہ اس دیکھیے خان صاحب کہیں یا کوئی اور کہیں, پالیٹکس کا راستہ کچھ اور ہوگا. ان پرنسپل آئی اگری, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس سے اتفاق ہے. اور بعض اوقات, اور دیکھیے خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کس وقت کیا کہنا ہے. انہیں نہ آپ کے مشورے کی ضرورت ہے, ایبسلیوٹلی, نہ جامی صاحب کی اور نہ میرے. سر ان کا یا تو یہ بتائیں کہ ان کا کوئی اقدام جو گزشتہ 2022 جنوری 2022 سے آنورڈ, آپ عمران خان کی پالیٹکس میں ایک غلطی نہیں نکال سکتے. اس لیے انہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے, کس چیز کو کس سے ریلیٹ کرنا ہے اور کس چیز کو کس سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. خط کی کہانی یہاں ختم ہوا چاہتی ہے. تھرڈ امپائر میں آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. کوئی پرٹننٹ سوال ہو سیاسی موضوع سے جڑا حبیب صاحب کے لیے یا ہم سب دونوں کے لیے, تو وہ لکھ بھیجیے گا, کوشش کریں گے ہم. جاتے جاتے آپ نے آج کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں بتائی؟ نہیں, آج پہلی میں پھنسے ہوئے میں وجہ بنی ہوئی, وہی بتا رہے. خدا حافظ ہی لے لیں, خدا اجازت ہی لے لیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ چائے کا نسخہ بتاؤں گا ٹماٹر اور ناردہ کی چٹنی کا. اگلی دفعہ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.